خیراتی اور سماجی بہبود کے اداروں کے ملازمین کی مطلوبہ خوبیاں۔ یہاں خیراتی، غیر کاروباری اداروں میں غیر سرکاری اداروں اور سماجی اور مذہب اداروں اور دینی مدارس اور امدادی اداروں اور یتیم خانوں میں کام کرنے والے ملازمین کی صفات کا ایک توسیع اور بہتر ورژن پیش کیا گیا ہے۔ کل 7 حصوں میں اسے تقسیم کیا ہے، کل 26 نکات ہیں۔ ہر نقطہ کو 3 وضاحتی جملوں کے ساتھ واضح کیا گیا ہے، منطقی طور پر گروپ کیا گیا ہے اور ایک پرکشش انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 1، جذباتی صفات۔ ہمدردی، مستفید ہونے والوں کی مشکلات کو سمجھنے اور ان سے جڑنے کی صلاحیت۔ ہمدردی خیراتی کام میں ضروری ہے کیونکہ ملازمین کو یہ ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے مسائل کو سمجھنے کے لیے خود کو ان کی جگہ پر رکھیں۔ رحمدلی اور سمجھداری کا مظاہرہ مضبوط جذباتی رشتے بناتا ہے جس سے زیادہ مؤثر طریقے سے مدد فراہم کی جا سکتی ہے۔ ہمدردی کے ذریعے ملازمین مستفید ہونے والوں کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کر سکتے ہیں، انہیں سنا اور اہم سمجھا جا سکتا ہے، جو ان کی بہتری اور تنظیم پر اعتماد کو بہتر بناتا ہے۔ رحمدلی، دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے حقیقی فکر۔ رحمدلی عمل کی طرف مائل کرتی ہے جس سے ملازمین نرمی اور دیکھ بھال کا مظاہرہ کرتے ہیں اور مستفید ہونے والوں کے ساتھ شفقت برتتے ہیں۔ یہ صرف مسائل حل کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ حساسیت اور شائستگی کے ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ مستفیدین عزت محسوس کرے۔ مستفیدین کی ضروریات کو ترجیح دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہماری پوری توجہ ہے۔ جذبہ، مثبت تبدیلی لانے کی طاقت۔ جذبہ ملازمین کو تنظیم کی مقاصد کے لیے انتہائی پرعزم بناتا ہے اور وہ مشکل وقتوں میں بھی آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ پرجوش افراد چیلنجوں سے توانائی حاصل کرتے ہیں اور مسائل کو بہتری کا موقع سمجھتے ہیں۔ جذبہ دوسروں کو متاثر کرتا ہے جس سے پورے گروپ کو ایک مثبت سمت میں حرکت ملتی ہے۔ نمبر 2، پیشہ ورانہ صفات۔ لچک، بدلتی ہوئی حالات کے مطابق ڈھلنے کی صلاحیت۔ لچک ضروری ہے کیونکہ خیراتی کام کے ماحول میں ملازمین کو ترجیحات میں تبدیلی کے مطابق ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ جب غیر متوقع چیلنجز سامنے آتے ہیں تو ان کو مؤثر طریقے سے ہینڈل کرنے کی صلاحیت تنظیم کو نقصان سے بچاتی ہے۔ غیر یقینی صورتحال میں استقامت کا مظاہرہ کرنا یقینی بناتا ہے کہ تنظیم چیلنجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتی رہے۔ وسائل مندی، محدود وسائل کا بہترین استعمال کرنے کی صلاحیت۔ خیراتی کام میں ملازمین کو اکثر تخلیقی طور پر سوچنا اور کم وسائل کے ساتھ بھی حل نکالنا ہوتا ہے۔ جدید طریقے تلاش کرنا اور محدود وسائل کو بہتر انداز میں استعمال کرنا کامیابی کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ دستیاب وسائل کا بہتر استعمال تنظیم کو اس کے مقصد کو جاری رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ تعاون، ٹیم میں کام کرنے کی ذہنیت۔ مؤثر تعاون ملازمین کو دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے اور مشترکہ اہداف حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ علم اور تجربے کا اشتراک ٹیم کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے اور مضبوط شراکت داری بنانا تنظیم کی اثر پذیری کو بڑھاتا ہے۔ موافقت، چیلنجوں کا سامنا کرتے وقت منصوبوں کو موڑنے کی صلاحیت۔ موافقت پذیر ملازمین منصوبوں کو نئی معلومات اور چیلنجوں کے سامنے ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دباؤ کے دوران پرسکون رہنا انہیں مسائل کا بہتر طریقے سے مقابلہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ مشکلات سے سبق سیکھنا ان کی ترقی میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور انہیں آئندہ چیلنجز کا سامنا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ نمبر 3، مہارتیں اور علم۔ رابطہ کاری، مؤثر سننے والا اور بات چیت کرنے والا۔ مؤثر رابطہ کاری ملازمین کو واضح اور مؤثر پیغام رسانی کرنے کی صلاحیت دیتی ہے جو مستفیدین، عطیہ دہندگان اور شراکت داروں کے لیے اہم ہے۔ فعال سننا مستفیدین کی ضروریات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے اور تنازعات کا حل کرنے کی صلاحیت مثبت ماحول کو برقرار رکھنے میں معاون ہوتی ہے۔ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت، تخلیقی حل نکالنے والا۔ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت ملازمین کو پیچیدہ مسائل کا تجزیہ کرنے اور ان کا بہترین حل نکالنے میں مدد دیتی ہے۔ جدید حل تیار کرنا خیراتی کام کو زیادہ مؤثر اور دور رس بناتا ہے۔ حل کی مؤثریت کا جائزہ لینا یہ یقینی بناتا ہے کہ حل پائیدار ہیں اور تنظیم کے مقصد سے ہم آہنگ ہیں۔ فنڈ ریزنگ کی حکمت عملیوں کا علم۔
کامیاب فنڈ ریزنگ کے لیے ملازمین کو مؤثر تجاویز تیار کرنے اور عطیہ دہندگان کو متاثر کرنے کی صلاحیت ہونا چاہیے۔ عطیہ دہندگان کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کرنا تنظیم کے لیے جاری حمایت کو یقینی بناتا ہے۔ عطیات کی ذمہ داری سے نگرانی کرنا تنظیم کی شفافیت اور اعتماد کو بڑھاتا ہے۔ گرانٹ لکھنا، فنڈنگ حاصل کرنے کی صلاحیت۔ گرانٹ لکھنے میں ملازمین کو فنڈنگ کے مواقع کی تحقیق کرنے اور تنظیم کے اہداف سے ہم آہنگ ہونے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ قائل کرنے والی تجاویز تیار کرنا ضروری فنڈز کے حصول میں معاون ہوتا ہے اور گرانٹ کی رپورٹنگ کا انتظام کرنا شفافیت اور ذمہ داری کو یقینی بناتا ہے۔ پروجیکٹ مینجمنٹ، منظم اور مؤثر انداز میں کام کرنا۔ پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے ملازمین کو منصوبے ترتیب دینے اور ان پر عمل درآمد کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے تاکہ ٹائم لائنز اور مقاصد پورے کیے جا سکیں۔ بجٹ کا مؤثر انتظام کرنا وسائل کی صحیح تقسیم کو یقینی بناتا ہے۔ پروجیکٹ کے اثرات کا جائزہ لینا منصوبے کی کامیابی کو ناپنے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 4، ذاتی خصوصیات۔ دیانتداری اصولوں کی غیر متزلزل پیروی۔ دیانتداری کا مطلب یہ ہے کہ ملازمین ہمیشہ تنظیم کی اقدار کی پیروی کریں اور اخلاقی معیارات پر عمل کریں۔ رازداری کا تحفظ کرنا اعتماد کو برقرار رکھنے میں معاون ہے۔ شفافیت کا مظاہرہ کرنا تنظیم کے اندر اور باہر اعتماد پیدا کرتا ہے۔ اخلاص، مقصد کے ساتھ حقیقی وابستگی۔ اخلاص ملازمین کو اپنی ذاتی اقدار کو تنظیم کے مشن کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں مدد دیتا ہے تاکہ ان کا کام دل سے کیا جا سکے۔ اخلاص اور ایمانداری دکھانا مستفیدین اور عطیہ دہندگان کے ساتھ اعتماد پیدا کرتا ہے۔ حقیقی تعلقات استوار کرنا تنظیم کی طویل مدتی کامیابی میں معاون ہوتا ہے۔ استقامت، چیلنجوں کا سامنا کرنے کی صلاحیت۔ استقامت کا مطلب ہے کہ ملازمین تناؤ کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کریں اور مشکل حالات میں بھی اپنے کام پر توجہ مرکوز رکھیں۔ وہ مشکلات سے فوری طور پر واپس اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور تنظیم کے اہداف کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ مثبت رویے کا مظاہرہ کرنا ٹیم کے حوصلے کو بلند رکھتا ہے۔ خود آگاہی، اپنی طاقتوں اور کمزوریوں کا ادراک۔ خود آگاہ ملازمین باقاعدگی سے رائے اور ترقی کے مواقع تلاش کرتے ہیں تاکہ اپنی مہارتوں کو بہتر بنا سکیں۔ اپنی حدود کو تسلیم کرنا انہیں مؤثر طریقے سے کام تقسیم کرنے اور مدد طلب کرنے کے قابل بناتا ہے۔ خود بہتری کے منصوبے تیار کرنا اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 5، حوصلہ افزائی کی صفات۔ مقصد پر مبنی، تنظیم کے مشن کے مطابق متحرک ہونا۔ مقصد پر مبنی ملازمین تنظیم کے مشن کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہوتے ہیں اور اسے اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ ان کی جذبے اور لگن دوسروں کو بھی تحریک دیتی ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے کام کریں۔ مقصد کے ذریعے دوسروں کو متاثر کرنا ٹیم کو چیلنجوں کے دوران بھی درست سمت میں رکھتا ہے۔ داخلی تحریک، ذاتی اقدار سے متحرک ہونا۔ داخلی طور پر متحرک ملازمین اپنے کام میں خوشی اور سکون پاتے ہیں اور ان کے لیے کام کرنا ایک ذاتی مقصد ہوتا ہے، نہ کہ صرف بیرونی انعامات کے لیے۔ وہ ذاتی ترقی کو ترجیح دیتے ہیں اور تنظیم میں اپنی شراکت کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کوشش کرتے ہیں۔ خود محرکہ کا مظاہرہ کرنا انہیں مزید فعال اور کامیاب بناتا ہے۔ ملازمت سے اطمینان، فرق پیدا کرنے سے خوشی ملنا۔ وہ ملازمین جو دوسروں کی مدد سے خوشی محسوس کرتے ہیں انہیں اپنے کام میں بڑی کامیابی کا احساس ہوتا ہے۔ کامیابیوں کا جشن منانا ٹیم کے حوصلے کو بلند کرتا ہے اور ایک مثبت ماحول پیدا کرتا ہے۔ اپنی شراکت کی قدردانی محسوس کرنا ملازمین کو تنظیم کے ساتھ طویل مدتی وابستگی میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 6، ثقافتی اہلیت۔ تنوع سے آگاہی، مختلف نظریات کو سمجھنا۔ تنوع سے آگاہ ملازمین مختلف ثقافتی نظریات کو سمجھنے اور شامل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تاکہ تمام مستفیدین کے لیے پروگرام ترتیب دے سکیں۔ تعصبات کو چیلنج کرنا ایک منصفانہ اور مساوی کام کرنے والے ماحول کو فروغ دیتا ہے۔ تنوع اور شمولیت کو فروغ دینا سب کو تنظیم کا حصہ محسوس کرانے میں معاون ہے۔ ثقافتی حساسیت، مختلف پس منظروں کا احترام کرنا۔ ثقافتی حساس ملازمین اپنے بات چیت کے انداز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تاکہ مختلف ثقافتوں کا احترام کیا جا سکے۔
ہمدردی اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنا تنازعات کو روکتا ہے اور مثبت تعلقات کو فروغ دیتا ہے۔ ثقافتی دقیانوسی تصورات سے بچنا ایک شمولیتی اور قابل احترام ماحول کو برقرار رکھنے میں اہم ہے۔ شمولیت سب کے لیے خوش آئند ماحول فراہم کرنا۔ ایک شمولیتی ماحول بنانا سب کے لیے مساوی مواقع کو فروغ دینا ہے، چاہے ان کا پس منظر کچھ بھی ہو۔ مختلف نظریات کی حوصلہ افزائی کرنا تنظیم کی ترقی اور جدت کو فروغ دیتا ہے۔ مائکرو ایگریشنز کا سامنا کرنا یقینی بناتا ہے کہ ہر کوئی محترم اور قابل قدر محسوس کرے۔ نمبر 7، قیادت کی صفات و انتظامی کرداروں یعنی مینیجرز کے لیے۔ نظریاتی اسٹریٹجک سوچنے والا۔ نظریاتی قائدین ایک واضح ویژن تیار اور نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو تنظیم کے مستقبل کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان کی ٹیموں کو متحرک اور متاثر کرنے کی صلاحیت یقینی بناتی ہے کہ ہر کوئی مشترکہ اہداف کے لیے کام کرے۔ غیر یقینی صورتحال میں اعتماد کے ساتھ رہنمائی کرنا نظریاتی قائدین کو تنظیم کو صحیح راستے پر رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ حوصلہ افزا ٹیموں کو تحریک دینے والا۔ حوصلہ افزا قائدین ملازمین کو بااختیار اور مدد فراہم کرتے ہیں، انہیں اپنی پوری صلاحیت تک پہنچنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ وہ تعاون کو فروغ دیتے ہیں تاکہ ٹیم مل کر مؤثر طریقے سے کام کر سکے۔ ٹیم کی کامیابیوں کا جشن منانا ایک مثبت اور حوصلہ افزا ماحول پیدا کرتا ہے۔ فیصلہ کن پراعتماد فیصلہ ساز۔ فیصلہ کن قائدین معلومات کی بنیاد پر فوری فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تاکہ تنظیم کے بہترین مفاد میں عمل کیا جا سکے۔ فیصلوں کی مؤثر طریقے سے بات چیت کرنا یہ یقینی بناتا ہے کہ ہر کوئی تنظیم کی سمت سے ہم آہنگ ہو۔ وہ محتاط خطرات اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جب تنظیم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہو۔ جواب دہ، شفاف اور ذمہ دار۔ جواب دہ قائدین اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور ان سے سبق سیکھتے ہیں تاکہ ٹیم بھی اسی طرح کی غلطیوں سے بچے۔ واضح جواب دہی فراہم کرنا ایک ایسی ثقافت بناتا ہے جہاں ہر کوئی اپنے کردار کو سمجھتا ہے۔ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا تنظیم کے وسائل کو اخلاقی اور مؤثر طریقے سے استعمال کرنا یقینی بناتا ہے۔ یہ توسیع اور انسانی صفات خیراتی اداروں سے وابستہ ملازمین کو مؤثر کام کرنے، مضبوط تعلقات بنانے اور مثبت تبدیلی لانے میں مدد فراہم کرتی ہیں، جو ذاتی اقدار کو تنظیم کے مشن کے ساتھ ہم آہنگ کرتی ہیں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ تربیت حاصل کی۔ اب ہم 10 سوالات کے ذریعے آپ کی مدد کرنا چاہیں گے کہ آپ اس تربیت کو کس حد تک سمجھ سکیں۔ ہر سوال کے 4 جواب ہیں، ایک صحیح جواب ہے۔ آخر میں ان کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1، خیراتی تنظیم میں ہمدردی کا مظاہرہ کرنے کا بنیادی فائدہ کیا ہے؟ تکنیکی مسائل کو جلدی حل کرنے کے لیے بی، مستفیدین کے ساتھ گہرے تعلقات قائم کرنے کے لیے سی، عملے کے لیے اعلیٰ تنخواہیں یقینی بنانے کے لیے ڈی، ملازمین کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے۔ سوال نمبر 2، خیراتی کام میں لچک کیوں ضروری ہے؟ یہ ملازمین کو ترقی حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے، بی، یہ ملازمین کو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھالنے کی اجازت دیتا ہے، سی، یہ مستفیدین کے ساتھ بات چیت کو کم کرتا ہے، ڈی، یہ ملازمین کو جوابدہی سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ سوال نمبر 3، خیراتی اداروں سے وابستہ کارکنان اپنے روزمرہ کے کرداروں میں ہمدردی کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دن کے دوران لمبے وقفے لے کر، بی، مستفیدین کے ساتھ شفقت اور حساسیت کا مظاہرہ کر کے، سی، معاوضے کے بغیر اوور ٹائم کام کر کے، ڈی، مشکل مستفیدین سے رابطہ نہ کر کے۔ سوال نمبر 4، لچکدار ملازم کی کلیدی خصوصیت کیا ہے؟ یہ وہ مشکل حالات میں آسانی سے ہار مان لیتے ہیں، بی، وہ کام کے بوجھ کی شکایت کرتے ہیں، سی، وہ مشکلات سے مثبت رویے کے ساتھ واپس اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ڈی، وہ مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5، خیراتی تنظیم میں اخلاقی دیانت کی مثال کون سی ہے؟ دوسروں کے کام کا کریڈٹ لینا، بی، عطیہ دہندگان سے مالی رپورٹس چھپانا، سی، تمام معاملات میں شفافیت اور ایمانداری برقرار رکھنا، ڈی، ذاتی فائدے کے لیے عطیہ دہندگان کی معلومات میں رد و بدل کرنا۔ سوال نمبر 6، خیراتی اداروں کے ملازمین کے لیے موافقت کیوں اہم ہے؟
یہ انہیں ذمہ داری سے بچنے میں مدد دیتا ہے، بی یہ انہیں غیر یقینی صورتحال میں پرسکون اور مستحکم رکھتا ہے، سی یہ انہیں نئی مہارتیں سیکھنے سے روکتا ہے، ڈی یہ انہیں ٹیم کے تعاون کو نظر انداز کرنے دیتا ہے۔ سوال نمبر 7، خیراتی تنظیم میں مؤثر رابطہ کاری کا کیا کردار ہے؟ یہ ٹیم کے درمیان الجھن پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے، بی یہ ملازمین اور مستفیدین کے درمیان واضح سمجھ بوجھ کو یقینی بناتا ہے، سی یہ عطیہ دہندگان کے ساتھ بات چیت کو کم کرتا ہے، ڈی یہ ٹیم کے اندر تنازعات سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ سوال نمبر 8، ملازمین اپنے کام میں صداقت کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اپنی ذاتی اقدار کو تنظیم کے مشن کے ساتھ ہم آہنگ کر کے، بھی مستفیدین کی ضروریات کو نظر انداز کر کے، سی خود کو زیادہ علم والا ظاہر کر کے، ڈی ٹیم ورک سے بچ کر۔ سوال نمبر 9، خیراتی کام میں ثقافتی اہلیت کی اہمیت کیا ہے؟ ملازمین کے درمیان مقابلہ بڑھانے کے لیے، بی مختلف نظریات کو پہچاننے اور ان کا احترام کرنے کے لیے، سی مقامی کمیونٹیز کی اقدار کو نظر انداز کرنے کے لیے، ڈی سخت کام کے پروٹوکول کو برقرار رکھنے کے لیے۔ سوال نمبر 10، خیراتی تنظیموں میں قائدین اپنی ٹیموں کو کس طرح متاثر کر سکتے ہیں؟ تمام فیصلے ٹیم سے مشورہ کیے بغیر کریں، بی کہ ٹیم کے لیے غیر حقیقی اہداف مقرر کریں، سی یہ عملے کو بااختیار بنائیں اور مشترکہ اہداف حاصل کرنے کے لیے تحریک دیں، ڈی ملازمین کو رائے نہ دیں۔ سوالات اور ان کے صحیح جوابات۔ خیراتی تنظیم میں ہمدردی کا مظاہرہ کرنے کا بنیادی فائدہ کیا ہے؟ صحیح جواب، بی مستفیدین کے ساتھ گہرے تعلقات قائم کرنے کے لیے۔ 2 خیراتی کام میں لچک کیوں ضروری ہے؟ صحیح جواب، بی یہ ملازمین کو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھالنے کی اجازت دیتا ہے۔ 3 خیراتی کارکنان اپنے روزمرہ کے کرداروں میں ہمدردی کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ صحیح جواب، بی مستفیدین کے ساتھ شفقت اور حساسیت کا مظاہرہ کر کے۔ 4 لچکدار ملازم کی کلیدی خصوصیت کیا ہے؟ دوسروں پر انحصار کرتے ہیں، صحیح جواب، سی وہ مشکلات سے مثبت رویے کے ساتھ واپس اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ 5 خیراتی تنظیم میں اخلاقی دیانت کی مثال کون سی ہے؟ صحیح جواب، سی تمام معاملات میں شفافیت اور ایمانداری برقرار رکھنا۔ 6 خیراتی ملازمین کے لیے موافقت کیوں اہم ہے؟ صحیح جواب، بی یہ انہیں غیر یقینی صورتحال میں پرسکون اور مستحکم رکھتا ہے۔ 7 خیراتی تنظیم میں مؤثر رابطہ کاری کا کیا کردار ہے؟ صحیح جواب، بی یہ ملازمین اور مستفیدین کے درمیان واضح سمجھ بوجھ کو یقینی بناتا ہے۔ 8 ملازمین اپنے کام میں صداقت کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ صحیح جواب، 1 اپنی ذاتی اقدار کو تنظیم کے مشن کے ساتھ ہم آہنگ کر کے۔ 9 خیراتی کام میں ثقافتی اہلیت کی اہمیت کیا ہے؟ صحیح جواب، بی مختلف نظریات کو پہچاننے اور ان کا احترام کرنے کے لیے۔ 10 خیراتی تنظیموں میں قائدین اپنی ٹیموں کو کس طرح متاثر کر سکتے ہیں؟ صحیح جواب، سی عملے کو بااختیار بنائیں اور مشترکہ اہداف حاصل کرنے کے لیے تحریک دیں۔ آپ اب جائزہ کے بعد اس ویڈیو کو پھر دیکھیں اور اب آپ کے ذمہ ہے کہ آپ 5 لوگوں کو تربیت دیں۔ آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے آپ bashirjuma.com پر جا کر اردو زبان میں 18 تربیتی کتابیں ہماری جانب سے تحفہ میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس موضوع پر دوسری ویڈیو کے لیے انگریزی میں بشیر جمعہ لکھ کر تلاش کریں۔